إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. جمعے کا دن گزرا ہے، مولا امام زمانہ علیہ السلام سے توسل اختیار کرتے ہیں آپ اپنی حاجات کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے۔ سینکڑوں مومنین ہیں جنہوں نے دعا کی التماس کی اپنے اپنے مسائل کے لیے۔ پروردگار انشاءاللہ حضرت حجت ولی دورہ جن کے صدقے میں زمین و آسمان میں رزق تقسیم ہوتا ہے، ان کے صدقے میں انشاءاللہ آپ تمام کی حاجات کو پورا فرمائیں، مریضوں کو شفا عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی۔ اور جو مومن خاص اس دعا کو سنتے وقت کسی خاص حاجت کو لے کر دعا کر رہا ہے، پروردگار اس حاجت کو پورا فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا وصی الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا۔ نام امام زمانہ علیہ السلام پر یا وجیہاً عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہاً عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ مل کے صلوات دیتے محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ مل کے صلوات بھیجتے محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عشرہ محرم الحرام سن 1443 ہجری پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا اور قائم نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں ورچولی عرض کیا جا رہا ہے، اور ہم نے آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 پڑھی آپ کی خدمت میں۔ مسلسل سلسلہ فکر ہے اہل بیت وسیلہ فیض الہی ہے۔ جہاں کہیں جسے کچھ فیض پہنچتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے، وہ اہل بیت کے ذریعے سے پہنچتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ خدا ہے ارحم الراحمین،
اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی تصور ہی نہیں ہے. رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے پروردگار. لیکن اسی نے اعلان فرمایا ہے کہ میرے حبیب ہیں رحمت للعالمین. اس سے علماء کرام نے ایک نتیجہ اخذ کیا ہے، اور وہ یہ کہ خدا ارحم الراحمین ہے، لیکن اس کی رحمتیں تقسیم ہوں گی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے. ایک مل کے صلوات کیجئے گا محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اے میرے ساتھ آپ ایک اور مل کے بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. لہٰذا ہم نے پہلی گفتگو میں، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تو تھا، لیکن بہرحال شاید وہ پورا نہ ہو پائے سلسلہ. کوشش تھی، لیکن چونکہ موضوعات اتنے سارے ہیں اور تفصیل سے گنجائش نہیں کہ بیان کر سکیں. اہل بیت وسیلہ فیض الہی میں ایک بہت اہم متن جو اہل بیت ہی سے ہمیں پہنچائے کہ تم سمجھو اس بات کو کہ کیسے ہم تم تک فیض پہنچاتے ہیں، وہ خود زیارت جامع کبیرہ ہے. کیونکہ زیارت جامع کبیرہ میں اہل بیت علیہ السلام کا تعارف ہے بزبان اہل بیت اطہار علیہ السلام، سبحان اللہ، جہاں پر اس بات کا امکان نہیں ہے کہ حد سے بڑھا دیا. بے شک کسی خطیب کی خطابت میں آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ آپ نے خطابت میں کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے کہ حد سے بڑھا دیا، اگرچہ کہ سچ کا کب جھوٹ پر ہم رنگ چڑھا دیتے ہیں. جو کہا حق نے وہ زمانے کو سنا دیتے ہیں، اور ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی اور ان کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں. ارے کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے. بارگاہ محمد مصطفیٰ ولی مرتضیٰ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. تو حد کی تو کون طے کر سکتا ہے حد، کہ جس کی حدیں جو ہیں وہ لامکانی سے مل جائیں، اور جہاں سلسلہ ہو قاب قوسین و ادنا کا، 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ جائے. تو 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ، یہ بھی ذرا غور کر لیجئے گا. 2 کمان اور اس سے کم یعنی 1 کمان. کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی نعوذ باللہ فزیکلی وہاں موجود تھا کہ حضور جب آگے بڑھ رہے تھے تو اللہ کے قریب پہنچتے پہنچتے 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا؟ اگر خدا کی جسمانیت کا کوئی قائل ہو جائے تو یعنی کفر و شرک ہے. تو حضور کس مقام پر آگے بڑھے؟ تو حضور کے اللہ نے کہا کہ قریب ہوئے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. ان آیات کا ردم مجھے بڑا پسند ہے، اس لیے میں اس ابتدا سے پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے. بر محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا، اے رسول نہ کبھی آپ بہکے ہیں نہ گمراہ ہوئے ہیں. قرآن ازمپشنز پہ بات نہیں کیا کرتا. کہا ہوگا کسی بے عقل نے کہ اللہ نے جواب دیا کہ آپ کبھی نہ بہکے ہیں، نہ آپ کو کبھی ہذیان ہوگا نہ نسیان ہوگا. تو اور آپ تو اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتے. وما ينطق عن الهوى، آپ تو اپنی مرضی سے کلام ہی کہاں کرتے ہیں. ان هو الا وحی یوحى، آپ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کہتی ہے. علمہ شدید القوى، یہ آپ کو بڑے شدید قوت والے پروردگار نے تعلیم دی ہے وحی. ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى، جب آپ اعلیٰ ترین افق پہ تھے. ثم دنا فتدلى، آپ قریب ہوئے اور جھکے. فكان قاب قوسين او ادنى، 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. فاوحى الى عبده ما اوحى، اللہ نے اپنے بندے کی طرف ایک خاص وحی کی، بس ایک وحی کی بس. سبحان اللہ. یہیں پر بات کو ڈسکلوز نہیں کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ وہ کون سی وحی تھی، اگرچہ کہ صادق علیہ محمد علیہ السلام کی حدیث ضرور ہے کہ فاوحى الى عبده في ولایت علی بن ابی طالب. کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا کہنے. بارگاہ صادق آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. سبحان اللہ. تو اس کی بڑی سادہ سی مثال ہے کہ اگر کہیں پر بہت سے علماء حضرات جب خطاب کے لیے جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مینجمنٹ سے کہتی ہے کہ مولانا صاحب یہ اناؤنسمنٹ کر دیجیے گا. تو اگر کسی نے کہا کہ مولانا صاحب یہ اناؤنسمنٹ کر دیجیے گا اور ہم آگے جانے لگے تو ایک صاحب نے پوچھا کہ مولانا صاحب وہ کیا اناؤنسمنٹ آپ سے کہہ رہے تھے؟ ہم نے کہا ابھی اس کا وقت نہیں آیا، ابھی ہم بعد میں کر دیں گے.
اور جب ہم ممبر پہ پہنچے تو پھر انہی مینجمنٹ میں سے ایک صاحب تشریف لائے، انہوں نے آ کے کہا کہ مولانا صاحب وہ آپ کہہ دیجئے جو آپ کو پہلے ہی کہا گیا تھا نا، جو آپ کے لیے پہلے ہی کہا گیا تھا وہ آپ بیان کر دیجئے۔ اب غدیر میں آیت اللہ نے ایسی نازل کی تھی، یا یہ رسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ حیدر اظہار ولایت امیر علی علیہ السلام صلوات۔ تو ذرا اس معاملے کو تو حل کیجئے گا۔ اچھا یقین جانیے گا، جہاں سے سوچ کر آیا تھا کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں گا، ابھی تو وہ پہلا جملہ نہیں آ سکا زبان پر جو سوچ کر آیا تھا۔ تو لیکن یہ آپ حضرات کی محبت ہے۔ کل تقریباً 1.25 گھنٹے کی گفتگو رہی۔ مجھے ایک مومن نے کہا بھی کہ مولانا صاحب، یعنی انہوں نے تائید کرتے ہوئے اور ماشاءاللہ حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہ مولانا صاحب کم از کم جو 2 مجلسوں کا مواد تھا وہ ایک ہی مجلس میں آپ نے کہہ دیا، اس لیے کہ 1.25 گھنٹے تک بات کرتے رہے۔ لیکن انہوں نے ہم سے یہ ریکویسٹ کی کہ مولانا صاحب اسی طریقے سے تقریر کرتے جائیے۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ میں آج وہ پورا کر پاؤں یا نہ کر پاؤں۔ یہ ابتدا میں اس لیے کہہ دیا کہ وہ مومنین کے جو آن لائن ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ کہیں گھبرا نہ جائیں کہ مولانا صاحب تو بولتے ہی چلے جا رہے ہیں، بولتے ہی چلے جا رہے ہیں، وہ اسٹاپ کب ہوں گے۔ تو آن لائن مجلس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، آپ کام کاج بھی کر سکتے ہیں، اگر کچھ سستا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، بچوں کو سنبھال سکتے ہیں، ساتھ میں مجلس امام حسین علیہ السلام بھی سن سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے ایک مل کے صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تیرا آستہ جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبیں سہی، کاش تو امام بارگاہ میں ہوتے تو پھر وہاں اپنی جبی کو جھکاتے۔ تیرا آستہ جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبیں سہی، ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے، گر وہاں نہیں تو یہیں سہی۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، کیا فروغ ذکر حسین علیہ السلام صلوات۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ فکانہ قاب قوسین او ادنیٰ، 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اس کی بڑی تعبیرات ہیں، 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ۔ اچھا 2 کمان بھی یہاں علماء نے بھی تعبیر کی، آپ اپنے ہاتھ کو یوں بڑھائیے اس طریقے سے جیسے کسی سے بغل گیر ہو رہے ہوں، تو 1 کمان بنتی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہاتھ، مجھے نہیں معلوم کہ کتنا واضح ہے، یہ 1 کمان بن جاتی ہے۔ اور اگر سامنے سے بھی کوئی بغل گیر ہو رہا ہو تو وہ بھی ہاتھ کو بڑھائے گا تو یہ 2 کمان ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا تعویل ہے قبلہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ نعرہ حیدری یا علی حیدر۔ اب میں اتنا تو یقیناً جانتا ہوں کہ حضور خود اللہ تعالیٰ سے تو گلے مل نہیں سکتے کیونکہ اس کا تو جسم ہے نہیں، لیکن کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا علی حیدر، سبحان اللہ۔ توصیف محمد کی اور تحریر کہاں تک کہ ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک کہ جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک، نعلین محمد کی رسائی ہے وہاں تک، نعلین محمد کی رسائی ہے وہاں تک، اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہا ہے۔ اب وہ تو مجھ جیسا کم از کم ایک بہت ہی ادنا سا خطیب کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس پردے کے آگے ہے کیا۔ اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہا ہے، جو روایت میں سمجھ میں آتا ہے وہ سنا دیتا ہوں۔ اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہا ہے، لہجہ ہے جو حیدر کا تو خالق کی زبان ہے۔ کیا سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عظمت لہجہ جلی علی علیہ السلام صلوات۔ محمد وآل محمد۔ کیا کہنے قبلہ، سبحان اللہ۔ جی تو یہ ایک تعبیر ہے۔ دوسری تعبیر 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ، یعنی جو مقام ربوبیت پروردگار ہے، جو واجب الوجود کا مقام ہے، اب ممکن الوجود کی حد اس واجب الوجود کی سرحد سے مل رہی ہے۔ یعنی اب ممکن کی جو آخری حد ہے اس کے بعد پھر واجب الوجود ہے اللہ سبحانہ وتعالی، 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ۔ بس اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے تمام تر جو مخلوق میں ممکن تھے وصف اور اوصاف اپنے حبیب کو عطا فرمائے، اس فرق کے ساتھ کہ وہ خالق رہا اور یہ مخلوق رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ واجب الوجود رہا
اور کیجئے گا، وہ واجب الوجود رہا، یہ ممکن الوجود رہے. واہ واہ سبحان اللہ. وہ غنی علی الاطلاق ہے، حضور نیاز مند ہے پروردگار کے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے انہیں عطا ہوا ہے وہ ہے، لیکن وہ جو عطا ہوا ہے وہ اتنا بھرپور اور مکمل ہے کہ 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. جی اب آپ غور کیجئے گا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یہ تقریباً زیارت جامع کبیرہ ہے نا، اسی مفہوم کا بیان ہے. یہ 2 کمان اور اس سے کم کے فاصلے کا بیان ہے زیارت جامع کبیرہ. صحیح ہے؟ کہ مطلب کیا؟ اے نبوت کے اہل بیت آپ پر سلام ہو، وموضع الرسالہ، اے پیغام الہی کے آنے جانے کی جگہ آپ پر سلام ہو. سبحان اللہ، کیا کہنا ہے. ومختلف الملائکہ، اے ملائکہ کے رفت و آمد کے مقام آپ پر سلام ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ومحبت الوحی، وحی کے اترنے کی جگہ پر سلام. ومعدن الرحمہ، رحمتوں کے مرکز پر سلام. وخزان العلم، اور علوم الہیہ کے خزینہ داروں پر سلام. جی جہاں مکمل علم الہی کا خزانہ موجود ہے اس پہ سلام. دیکھیں جب علی ممبر خلافت پر ہے نا، یا مسند خلافت پر ہے نا، تو یہ نہ کوئی کہے کہ ایک عام انسان ہے کہ جو بیٹھا ہوا ہے. نہیں، جب علی خلافت پر ہیں یعنی نور خدا ممبر پر بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ بے شک. علم خدا ممبر پر ہے، علم، سبحان اللہ، جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میرے علم کا خزانہ ہے یہ. وَمُنْتَهَى الْحِلْم، اور یعنی بردباری کی انتہاؤں پر سلام. وَأُصُولَ الْكَلَمْ، کرم، اور سلام ان بزرگواروں کی بنیادوں پر. وقادت الامم، اور اقوام کے پیشواؤں پر سلام. واولیاء النعم، نعمتوں کے بانٹنے والوں پر سلام. نعمتوں کے بانٹنے والے، میں نے کہا نا کہ جہاں ممکن اور واجب کی حد مل رہی ہے، بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مل رہا ہے اور یہ ہمیں عطا کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو خدا ہے ساری نعمتوں کو تقسیم کرنے والا، عطا کرنے والا، وہ غنی علی الاطلاق ہے. لیکن پھر اہل بیت علیہ السلام، اے نعمتوں کے بانٹنے والوں آپ پر سلام ہو. یہ ہم سلام کرتے ہیں زیارت جامع کبیرہ. وعناصر الابرار، اے نیکوکاروں کے سرمایوں آپ پر سلام ہو. ودائم الاخیار، منتخب شدہ بندوں کے ستونوں پر سلام. وساست العباد، بندگان خدا کے لیے تدبیر کرنے والوں پر سلام. وارکان البلاد، آبادیوں کے سرداروں پر سلام. وابواب الایمان، ایمان کے دروازوں پر سلام. ومنع الرحمن، رحمان کے امانت داروں پر سلام. سلالۃ النبیین، آپ انبیاء کی نسلوں کے خلاصے ہیں آپ پر سلام. وصفوۃ المرسلین، رسولوں میں بھی منتخب شدہ پر سلام. وعطرۃ خیرۃ رب العالمین، رب العالمین کے پسندیدہ ہستیوں پر سلام اور ان کی اولادوں پر سلام. ورحمت اللہ وبرکاتہ، کہ خدا کی رحمت اور برکات اہل بیت اطہار آپ پر. یہ اس کا پہلا حصہ ہے فقط. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ آپ زیارت جامع کبیرہ کو اپنی زندگی میں لے کر آئیے. اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شناخت کے لیے آپ کو کسی مولوی کے لیے مجبور نہیں کیا کہ آپ ان کے پاس جائیں گے. بہت سیدھی سی بات کرو. ہم آپ کے لیے مدد کر سکتے ہیں کچھ، ہماری مدد کی ضرورت بھی اس لیے ہوتی ہے کہ آپ سستی و کوتاہی کرتے ہیں. کیوں نہیں پڑھتے خود جا کے زیارت جامع کبیرہ کے ترجمے کو؟ خود پڑھیے زیارت عاشورہ کے ترجمے کو، خود پڑھیے زیارت امین اللہ کے ترجمے کو، اور یقیناً پھر علماء کرام کی مدد بھی ہوگی. لیکن انہوں نے متن آپ کے حوالے کیے ہوئے. نجات کب ہے امامت کی رہبری کے بغیر، مشکلیں نہیں ٹلتی ہیں یا علی کے بغیر. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. عظمت امیر المومنین علی علیہ السلام، صلوات محمد. بسم اللہ. مشکلیں نہیں ٹلتی ہیں یا علی کے بغیر، بلا وسیلہ اندھیروں میں ڈھونڈتے ہو خدا. یا اللہ، بلا وسیلہ اندھیروں میں ڈھونڈتے ہو خدا، نہیں ملے گا عقیدت کی روشنی کے بغیر. سبحان اللہ. نہیں ملے گا عقیدت کی روشنی کے بغیر. خوشی کی ابتدا کہیے کہ انتہا کہیے، جدار کعبہ بھی نہ رہ سکی ہنسی کے بغیر. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا یا علی، جدار کعبہ بھی نہ رہ سکی ہنسی کے بغیر. علی کے عشق کا یہ زندہ معجزہ دیکھو. سبحان اللہ. بھائی میں تمام شہیدوں کے نام کر رہا ہوں، بالخصوص جنہوں نے ذکر امام حسین علیہ السلام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. دنیا بھر میں کہاں کہاں اہل بیت کے چاہنے والے انہوں نے اپنا خون بہایا ذکر امام حسین علیہ السلام کے لیے. علی
کہ عشق کا یہ زندہ معجزہ دیکھو، میں مر کے آج بھی زندہ ہوں زندگی کے بغیر. سبحان اکبر، کیا کہنے، سبحان اللہ، میں مر کے آج بھی زندہ ہوں زندگی کے بغیر. حق پہ کون یہ حق جانے تم بتاؤ، مگر یہ حق چلا ہے کہیں 2 قدم علی کے بغیر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وضو نماز کی مانند نہ رہ سکے یہ جدا. وضو نماز ہمیشہ ساتھ ساتھ ہے نا. وضو نماز کی مانند نہ رہ سکے یہ جدا، علی نبی کے بغیر اور نبی علی کے بغیر. کیا کہنے، بہت خوب، کیا خوبصورت. سبحان اللہ، سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ. صحیح. تو نہ علی نبی کے بغیر ہیں کبھی، نہ نبی علی کے بغیر ہیں. وضو نماز کی مانند نہ رہ سکے یہ جدا، علی نبی کے بغیر اور نبی علی کے بغیر. آخری مصرع کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں سردار می سمیت تمار، یہ کہہ رہے ہیں سردار می سمیت تمار، سکون دل کو میسر نہیں علی کے بغیر. علی ہے، سبحان اللہ، کیا کہنے، یا علی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا اللہ. تو بس عزیزوں، اہل بیت علیہ السلام وسیلہ فیض الہی، یہاں سے ہماری بات شروع ہوئی ہے اور ابھی تک بس ابتدائی مراحل میں انشاءاللہ جہاں تک مولا اجازت دیں گے تو ہم بیان کرتے جائیں گے. حتیٰ اہل بیت علیہ السلام کے فیض کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا ہے. آپ غور کیجئے، اس بات کی طرف کچھ لوگ ملتفت ہیں، لیکن میں آیت قرآنی کی روشنی میں عرض کر دوں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو 37 آج ہم نے پڑھی ہے سرنامہ کلام میں، فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ آدم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ کلمات القا فرمائے، فتاب علیہ، تب آدم علیہ السلام نے توبہ کی کہ انہ هو التواب الرحیم، کہ وہ بہترین توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. یہ کون سے کلمات ہیں؟ اب شیعہ سنی کتابوں میں کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ لکھا ہوا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں اپنے کلمات کے لیے یہ بھی کہا ہے، وہ کوئی بھی کلمات ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. دیکھو یاد رکھو، وہ جو کلمات ہیں نا جو ہم نے آدم علیہ السلام کو سکھلائے تھے، ان کی حقیقت یہ ہے کہ اگر درخت قلم بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں، 7 سمندر اور اس میں مل جائیں، مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، تم کوشش کرتے چلے جاؤ گے سارے انسان لکھنے والے بن جائیں، سارے جن حساب کرنے والے بن جائیں، اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں. سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، بے شک، بے شک. یہ قرآن ہے، قرآن، اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں. ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً وہ صاحب عزت بھی اور صاحب حکمت بھی. دیکھیں وہ کلمات مومنین ملتفت ہیں کہ وہ کیا ہے، لیکن میں اپنے تمام شیعہ سنی بھائیوں سے دس بستہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن کلمات کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، کم از کم وہ کلمات آدم سے تو افضل ہوں گے نا. یعنی ایسا تو ممکن نہیں کہ وہ کوئی ایسے کلمات ہوں گے جو آدم علیہ السلام سے کم درجہ رکھتے ہوں اور پھر آدم کی توبہ ان کی وجہ سے قبول ہو جائے. ٹھیک ہے، صحیح. اچھا کیا فقط آدم علیہ السلام کی توبہ ان کلمات سے قبول ہوئی؟ نہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 124، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان بھی کچھ کلمات ہی کے ذریعے لیا ہے. اللہ سبحان اللہ. تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو جانچ رہا ہے ان کلمات کے ذریعے سے. سبحان اللہ. کبھی آدم علیہ السلام کی توبہ ان کلمات سے قبول کر لے، کبھی ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ان کلمات سے لے لے. میں سب سے پہلے بہار الانوار جلد نمبر 10 سے یہ حدیث پڑھ دوں کہ امام علی النقی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نحن کلمات اللہ، ہم وہ کلمات اللہ ہیں. صحیح ہے، یہ بات واضح ہے. بے شک، بے شک. التی لا تنفد، آگے کا ہم وہ کلمات اللہ ہیں جو کبھی نہ ختم ہوں گے، ولا تدرک فضائلنا، نہ کبھی ہمارے فضائل کو تم درک کر سکتے ہو. سبحان اللہ، بے شک، بے شک، سبحان اللہ. نہیں کر سکتے ادھر. یہ بات غیروں کو بعد میں سمجھانی پڑے گی، اب اپنوں کو سمجھانی پڑتی ہے کہ آپ نہیں درک کر سکتے اہل بیت کے فضائل کو، لہذا انہیں اپنے میزان میں جانچنے کی کوشش نہ کیجیے. یقیناً ان کا ایک بشری پہلو ہے. میں نے عرض کیا انہیں تکلیف ہوتی ہے جب زخم لگتا ہے، انہیں چوٹ آتی ہے، انہیں بھوک کا احساس ہے، پیاس کا احساس ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو ہمارے لیے حجت کیسے ہوتے؟ واہ، صحیح. بے شک. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بیان کیا ہے کہ کفار مکہ کہتے تھے کہ اگر فرشتہ اللہ بھیج دیتا تو ہم اس پر ایمان لے آتے. بات یہ کہ اگر اللہ فرشتہ بھیج دیتا تو تم یہ اعتراض کر رہے ہوتے کہ اس سے تو بھوک نہیں لگتی، ہمیں بھوک لگتی ہے. تو ہم اپنے آپ کو جب بھوک بھی ہو اور اس کے حلال و حرام سامنے ہو تو حرام سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں اور حلال کی طرف کیسے جائیں؟ تو انہیں نمونہ عمل وہ بھیجا جسے بھوک نہیں لگتی.
جہاں کہیں قربانی پیش کرنے کی منزل آئے تو اللہ اے پروردگار تو ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا مال بھی قربان کرو، اپنا نفس بھی قربان کرو، اپنی اولاد بھی قربان کرو. ان کی اپنی کوئی اولاد ہے نہیں، فرشتہ اگر ہے تو اس کا اپنا کوئی نفس، اسے تکلیف ہوتی نہیں ہے، اسے زخم لگتا نہیں ہے، تو وہ ہم سے تو کہہ رہے ہیں کہ قربان کرو اپنے آپ کو، لیکن خود تو نے پروردگار ایسا انہیں بنا کے بھیجا ہے انہیں کوئی تکلیف ہوتی نہیں، تو ہمارے لیے کیسے حجت ہے وہ؟ سبحان اللہ، کیا کہنا. تو یہ بہت لاجیکل تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل بیت علیہ السلام کو اس بشری پیکر میں بھیجے. سرکار ختمی مرتبہ اسی بشر کی طرح ہو کر آئے. یہ مطلب انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. واہ، بقول حضرت علامہ مرحوم طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا نا میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، یہ آیت توحید کو بچانے کے لیے آئی تھی، نبوت کو بگاڑنے کے لیے نہیں آئی تھی. سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، بہت خوب، بہت خوب، کیا کہنے، بے شک. آگے ہے بل یوحی الیہ، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں لیکن مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. تو اگر ہماری طرح کے بشر ہے تو کیا ہم پہ کسی پہ وحی نازل ہو رہی ہے؟ نہیں. تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ تمہاری طرح کا بشر ہوں لیکن وحی بھی نازل ہوتی ہے؟ دیکھو تمہاری طرح کا بشر ہوں اس لیے کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں، اور وحی نازل اس لیے ہوتی ہے کہ میں اللہ سے متصل ہوں. بے شک. سبحان اللہ، بات ہو رہی ہے. تو یہ دونوں جنبے بڑے ضروری ہیں. تو میں عرض یہ کرنے لگا ہوں کہ ہم نہیں سمجھ سکتے کچھ ان گوشوں کو کہ جنہیں آج ہم اپنی عقل سے سمجھنا چاہیں کہ مولانا صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ چاہے کتنے بھی شجاع ہوں لیکن وہ دروازہ جسے سینکڑوں لوگ مل کر کھولا اور بند کیا کرتے تھے خیبر میں، حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام 2 انگلیوں سے اکھاڑ دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے آپ سوال کر رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو رکھ کے سوچ رہے ہیں اس جگہ پر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا. ٹھیک ہے ممکن نہیں ہے، ایک عام بشر کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن جو متصل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، جس کے ہاتھ کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، لہذا وہ ید اللہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا. ان کو یقین جائے انہیں در خیبر اکھاڑنے کے لیے ہاتھ کی بھی ضرورت نہیں ہے، کن فیکون کی منزل کافی ہے بس. سبحان اللہ، کیا کہنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر کوئی اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا اور مظہر اوصاف جلی ہو نہیں سکتا، اور متول اسے عقل کے میزان میں واعظ، جو عقل میں آ جائے وہ علی ہو نہیں سکتا. علی ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خوشنودی مظہر العجائب علی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد. سبحان اللہ. تو یہ کلمات وہ ہیں کہ جن کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو رہی. یا حمید و بحق محمد، یہ کلمات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار الانوار کی جلد نمبر 44 میں، اور میں نے عرض کیا کہ متعدد اہل سنت کتابوں میں بعض الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، لیکن ذکر پنجتن ہی کا ہے کہ یا حمید و بحق محمد، اے لائق ہم تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ، یا علی بحق علی، اے سب سے بلند تجھے علی مرتضیٰ کا واسطہ، یا فاطر و بحق فاطمہ، اے کائنات کو خلق کرنے والے تجھے فاطمہ زہرا کا واسطہ، یا محسن و بحق الحسن والحسین، یہاں ساتھ میں نام لکھا ہوا ہے، اے احسان کرنے والے تجھے حسن مجتبیٰ کا واسطہ اور ابا عبداللہ الحسین کا واسطہ. وَمِنْكَ الْإِحْسَانِ، کہ سارا احسان تیری ہی جانب سے. سبحان اللہ. اور بس جیسے ہی وہ محرم ہے تو میں آپ کو روایت سنا دوں آگے، معمولاً یہاں تک روایت ختم کر دی جاتی ہے، اس کے بعد آگے موضوع شروع کیا، لیکن یہ چونکہ محرم الحرام کیا یہاں میں، لہٰذا میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. فَلَمَّا ذَكَرَ الْحُسَيْنَ، جیسے ہی جبریل سید الملائکہ نے حضرت آدم ابو البشر کے سامنے امام حسین مظلوم کا ذکر کیا، ابھی تو خالی نام لیا تھا، ابھی آپ دیکھیں یہاں کوئی اور ذکر نہیں ہوا، فقط نام کا ذکر ہوا ہے کہ اے پروردگار تجھے واسطہ کہ تو محسن ہے بحق الحسن والحسین، تو بس تجھے حسن اور حسین کا واسطہ. سالت دموعہ، بے اختیار آنسو چھلکے آدم علیہ السلام کی آنکھوں سے. سبحان اللہ. سالت دموعہ، بہے آنسو، باقاعدہ سالت بہے آنسو ان کی آنکھوں سے. وانخشع قلبہ، ان کا قلب مغموم ہو گیا فقط نام سن کر. تو حضرت آدم نے کہا یا اخی جبرائیل، اے میرے بھائی جبرائیل، فی ذکر الخامس ینکسر قلبی، ان ہستیوں میں سے جب میں 5ویں ہستی کا ذکر کرتا ہوں، ینکسر قلبی، میرا دل ٹوٹ جاتا ہے. ینکسر اسی لفظ سے ہے جب ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام فرات کے قریب
ابو الفضل عباس کے لاشے پر پہنچے، الان انکسر ظہرہ، سبحان اللہ سبحان اللہ اے عباس تیرے جانے نے حسین کی کمر توڑ دی عباس، یا حسین یا حسین ینکسر قلبی، وہی لفظ ہے یہ کہ میرا دل ٹوٹ جاتا ہے پروردگار جب میں ان ہستیوں میں سے پانچویں کا ذکر کرتا ہوں. تو کیا وجہ ہے؟ وہ تسیل و عبرتی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. جبریل کہتے ہیں ولدک ھذا یصاب بمصیبت، اے آدم یہ آپ ہی کی اولاد میں سے آئیں گے، ابو البشر ہے نا حضرت آدم علیہ السلام، تو آپ کے فرزند ہیں یہ حسین جو آئیں گے. نوری اعتبار سے ان کی خلقت الگ ہے، لیکن جب دنیا میں تشریف لائے تو اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، اے مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہوتا رہا، یہ سب جانتے ہیں. تو اے آدم یہ آپ کے فرزند ہیں جن پر وہ مصیبت آئے گی، ولدک ھذا یصاب بمصیبت کہ تصغر عندها المصائب، کہ کائنات کی ہر مصیبت حقیر ہوگی اس مصیبت کے سامنے کہ جو حسین پر آئے گی. بے شک یہ ترجمہ اس جملے کا کہ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ حسین کی مصیبت جیسا کوئی دن ہے ہی نہیں، بے شک نہ کسی نبی مرسل کا، نہ کسی وصی پیغمبر کا. یاد رکھیے گا ہمیشہ. دیکھیں میں اس روایت کو مکمل کرنا چاہتا تھا لیکن میں جملہ کہہ دوں کہ ہمیں اپنے اطراف میں یا اس دنیا میں جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے اس سے عداوت ضرور رکھنی ہے، ظالم سے دل میں نفرت ضرور رکھنی ہے، لیکن ہر واقعے کو آج کی کربلا کہہ کے تعبیر نہ کیا کیجیے. سبحان اللہ، کیا کہنے، قبلہ سلامت رہیے. سبحان اللہ. کیا 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 یہ اہل بیت علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے اہل بیت، اے حسین جیسے آپ کی مصیبت کا دن ہے ویسا کوئی دن ہے ہی نہیں، سبحان اللہ سبحان نہیں ہے وہ دن. یا اللہ. امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لم یکن لنا بعد الطف مصر اعظم من فخر. یہ سنا دوں آپ کو، چلیں کربلا کے بعد فرمایا امام محمد جواد علیہ السلام، تقی الجواد علیہ السلام نے، مولا کے نام پر ایک مل کے صلوات دیجیے گا. دیکھیں یہ ممبر وہ جگہ ہے کہ جہاں سے ہمیں ہمارے عمل کی بھی غذا ملنی چاہیے، روح کی تسکین ہونی چاہیے، اور انٹلیکچولی ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے. بے شک بے شک یہ ممبر امام حسین علیہ السلام سے ہی ہوگا. ٹھیک ہے. بے شک بے شک. امام جواد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث سنا رہا ہوں مولا کی، لم یکن لنا بعد الطف مصر اعظم من فخر، کربلا کے بعد ہم اہل بیت کا سب سے بڑا جو قتل عام ہوا ہے وہ مقام فخر پر ہوا ہے. یہ امام نے کہا کربلا کے بعد، کربلا سے جوڑا نہیں واقعے کو، مقام فخر پر ہوا ہے. طف کہتے ہیں کربلا کی زمین کو، کربلا کے ناموں میں سے ایک نام ہے طف. آپ خیمہ گاہ امام حسین علیہ السلام میں تشریف لے جائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جلد سے جلد کربلا پہنچائے. تو جب آپ پہنچے وہاں پر خیمہ گاہ میں تو وہاں مقام طف لکھا ہوا ہے بڑا سا. طف کہتے ہیں کربلا کی زمین کے ناموں میں سے ایک نام ہے. امام حسین علیہ السلام کو حتیٰ شہید الطف کہا جاتا ہے. اس پر کتابیں لکھی گئی شہید الطف کے نام سے، طف کے شہید، طوا اور فا. ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے تاریخ میں ایک اور نام بھی ہے، ان کا نام بھی حسین ہے، انہیں شہید الفخر کہا جاتا ہے. فخر ہے مکہ مکرمہ کے نارتھ پر. ٹھیک ہے. ان کے بابا کا نام بھی علی ہے، تو انہیں حسین ابن علی شہید الفخر کہتے ہیں، اور مولا حسین ابن علی شہید الطف، فقط پہچان کے لیے. ظاہر کوئی مقایسہ نہیں ہو رہا یہاں پر. اچھا حسین ابن علی جو شہید فخر ہیں وہ امام حسن مجتبی کی اولاد میں سے حسنی سادات ہیں. وہ ان کا پورا نسب یہ ہے کہ حسین ابن علی ابن حسن مثلث ابن حسن مثنى امام حسن ابن امام حسن مجتبی ابن علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ. اگر میں شارٹ فارم میں کہوں، حسین ابن علی ابن حسن ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب. اور ان شہید کی کنیت بھی ابو عبداللہ ہے. یعنی کتنی شباہتیں ہو گئیں. مولا حسین کی کنیت کی طرح ان کی کنیت بھی ابو عبداللہ ہے. انہوں نے قیام کیا تھا 169 ہجری میں ہادی عباسی کے خلاف، جو بنی عباس کا چوتھا خلیفہ تھا اس کے خلاف. اور اس کے بعد پانچواں خلیفہ جو بنا ہارون رشید بنا تھا، جس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو 14 برس زندان میں رکھا اور زہر دیا. یہ ذرا ہسٹری سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں سمجھ میں آ سکے.
اچھا حسین شہید فخر جو ہیں وہ 1000 ساتھیوں کے ساتھ ان کے سر کاٹے گئے تھے. امام جواد علیہ السلام ویسے نہیں کہہ رہے کہ ہم اہل بیت کے لیے بعد الطف یعنی کربلا کے بعد کوئی واقعہ اس سے زیادہ دردناک نہیں ہے. ان کے ساتھیوں کے سر کاٹے گئے تھے، 100 ساتھیوں کے سر، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ان سروں کے درمیان سے گزارا گیا تھا. یعنی مصائب کی آپ کیفیت اور شدت کو محسوس کیجئے گا. باب الہوائی جب موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ حسین شہید فخر کے سر کو دیکھ کر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر فرمایا مولانا کہ اس حسین سے بڑھ کر ان کے خاندان میں کوئی نہیں تھا، یعنی نسل حسنی سادات میں. پھر فرمایا کہ یہ شہید حسین فخر یہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والے اور راتوں کو جاگ جاگ کر بے پناہ عبادت کرنے والے تھے، یہ امر بالمعروف کرنے والے تھے، نہیں انل المنکر کرنے والے تھے. حتیٰ یہ اتنی عظیم شہادت ہے کہ کل میں نے دیبل کا مرثی آپ کو سنا ہے امام رضا علیہ السلام کے سامنے جو پڑھا انہوں نے، اس میں انہوں نے شہید فخر کا بھی ذکر کیا ہے. افاطم قومی یبنت الخیر وندبی نجوم سماوات بارض فلات قبور بکوفان واخرى بطیبہ واخرى بفخر نالها صلوات. یہ شہید فخر کا ذکر ہو رہا ہے. فا اور خا شاید یہ تاریخ ہمارے بچوں کے لیے کم از کم نہیں ہو تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو سنا دوں آپ کو. بسم اللہ بسم اللہ عطا ہو، بسم اللہ عطا ہو. سبحان اللہ. 100 سید زادوں کے سر کاٹے گئے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو وہاں سے گزارا گیا. اس سے بڑا ظلم آپ تصور کر سکتے ہیں. اور جن پر امام کی سند موجود ہے، امام کی سند موجود ہے کہ یہ صائم النہار قائم اللیل تھے، ان سے بڑھ کر ان کے خاندان میں کوئی تھا نہیں. یعنی تقوی اور پرہیزگاری کی سند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مل رہی ہے. جہاں 100 شہیدوں کے سر کاٹ کر امام وقت کے سامنے رکھ دیے جائیں، تب بھی اب جملہ یہ ہے، تب بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ یہ دوسری کربلا برپا ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک اپنے کانسیپٹ ذرا کلیئر کیجئے گا. کسی حدیث میں کسی واقعے کے لیے نہیں ملتا کہ مولا نے کہا کہ اب یہ کربلا ہے. نا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. سبحان اللہ. بے شک کیا کہنے، بہت خوب. یہ جو میں نے آپ سے امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کا کلام پڑھا، یہ بہار انوار جلد نمبر 48 میں. آپ طور پر کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو حدیث پڑھوں ایگزیکٹ ریفرنس آپ کے سامنے دوں تاکہ جو جا کے دیکھنا چیک کر لیں. ماشاءاللہ. کہ لم یکن لنا بعد مصر اعظم من فخر، کربلا کے بعد ہم اہل بیت سے بڑا کے لیے اس سے بڑا قتل عام ہوا نہیں جو مقام فخر پر ہوا. جی 100 شہیدوں کے سر کاٹ کر جن میں سید زادے بے انتہا نماز گزار روزے دار شامل ہیں. امام کہہ رہے ہیں کہ کربلا کے بعد ہے، یہ کربلا نہیں آج کی. جی سبحان اللہ. اس سے بڑی ایک اور بات کہہ دوں. آپ تصور کر سکتے ہیں یہ شہید فخر جو ہے نا، ان پر رسول اللہ نے اپنے زمانے میں گریہ کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے کی شہادت ہے. گریہ کیا رسول اللہ نے. حضور گزر رہے تھے مقام فخر سے، میں نے کہا نا مکہ سے بالکل ساتھ ہے نارتھ کی سائڈ پر، تو حضور نے وہاں نماز پڑھی، بے پناہ گریہ کیا حضور نے وہاں نماز کے بعد، اور فرمایا کہ اسی مقام پر میری نسل کے پاک ترین افراد قتل ہوں گے. حتیٰ یہ فرمایا کہ جب وہ قتل ہوں گے تو ان کے کفن دنیا سے نہیں ہوں گے، جنت سے آئیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ رسول اللہ کی سند ہے. کتنے ائمہ کی تائید آ گئی اس شہادت کے لیے. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا. اب تک میں آپ کو امام جواد کا نام لے چکا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا اسم گرامی، حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بڑھ کر کوئی کائنات میں ہے نہیں. پھر امام محمد باقر علیہ السلام انہوں نے فرمایا کہ اس مقام پر شہید ہونے والے ہر شہید کا مقام 2 شہیدوں کے برابر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک تو ویسے ہی شہید کا مقام اتنا بلند ہے جن کے لیے جنت سے کفن آئے ہوں، نسل امام حسن میں سے ہوں، جن پر رسول اللہ روئے ہوں. ہر شہید 2 برابر اجر لے رہا ہے. پھر بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نہیں کہہ رہے کہ دیکھو اب یہ کربلا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمت شہید کربلا صلوات اللہم صلی علی محمد. آواز ہو رہی؟
یعنی عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اطراف میں جہاں کہیں جو ظلم ہوگا ہم اس سے عداوت رکھیں گے, ہم اس سے بیزاری کا اظہار کریں گے, لیکن کربلا فقط ایک کربلا ہے. بے شک بے شک. یعنی اگر فرض کیجئے کہ ہر واقعے کو آج کے ہم فقط یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کربلا ہو گئی, اب اس کا ذکر کیجئے, یہ جسارت ہے واقع شہیدان کربلا کے ساتھ. بے شک. جناب مولانا محمد علی جوہر صاحب کا یہ شعر بڑا مشہور ہے اور لوگ جوش و خروش میں داد بھی دیتے ہیں, لیکن ہمیں تو خیر شدید اختلاف ہے اس سے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, ہر کربلا کے بعد. ہر کربلا یعنی کیا؟ کتنی کربلا ہے کہ ہر کربلا کے بعد؟ نا, یہ جملہ ائمہ علیہ السلام کی نص کے خلاف ہے. ایک ہی کربلا ہے 61 ہجری, باقی مظالم ہے تاریخ میں لیکن کربلا ایک ہے. سبحان اللہ. بے شک. کربلا کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں کہ اسے اپنی اصلی مرکز سے ہٹا دیں. لہذا کسی نے مولانا محمد علی جوہر کو جواباً یہ کہا, اب یہ سن لیجئے گا, جو اصل امام کی حدیث کے مطابق ہے کہ خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے کیا کہا؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. نا, اصل بات کیا ہے؟ خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد, جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. کیا کہنے. عظمت نینوا شہید نینوا صلوات اللہم صلی علی محمد و محمد. سبحان اللہ. خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد, جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد, بعدت حسین اور نہ کوئی حسین ہے. بے شک. آج کے زمانے کے امام حسین پردہ غیبت میں, بعدت حسین اور نہ کوئی حسین ہے, نہ اور کوئی کربلا اس کربلا کے بعد. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا, آئے آئے آئے, ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا, پھر اور ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد. بھائی کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی, کربلا کے شہید کربلا بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ. میں اب تک کی ان مجالس کا حاصل کلام جملہ کہنے لگا ہوں, اگر کاش یہ پہنچا سکا. میرے دل کی خواہش ہے کہ آپ کوئی اور چیز یاد رہے نہ رہے, اس کو ضرور یاد رکھے گا, اپنے دل میں باندھ لیجئے گا گرا کہ آپ کے دل سے نہ نکلنے پائے. ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا, پھر اور ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد. از خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہا, از خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے, تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے, اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا. بس سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمت سید الشہداء حسین علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بے شک. آواز ہو رہی؟ تو ہمیں کربلا کو اس کے اصل مدار سے ہٹانا نہیں. اور معاملہ وہی ہے کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب تک کہ آپ اس مقام معنوی پر اور علم کے مقام پر نہ ہو, کوئی بھی فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے آپ اور ہم واجب ہم پر کہ ہم احادیث کو دیکھیں, امام کے کلام کی طرف جائیے. کہ میں پھر وہ آپ کو جوڑ دوں حضرت آدم علیہ السلام سے. حضرت آدم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اے جبریل, میں جب سنتا ہوں فقط نام سنتا ہوں ان پنجتن میں سے 5ویں کا, تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ جبریل نے کہا ولدوں کا یصاب بمصیبت, آپ کے اس فرزند حسین پر ایسی مصیبتیں آئیں گی کہ تصغر عندہ المصائب, کہ کائنات کی ہر مصیبت ان کے سامنے جو وہاں مصائب میں حقیر اور چھوٹی ہوگی, ہر مصیبت. جی, میں نے کہا یہ ترجمہ ہے
لا یومک یومک یا ابا عبداللہ کا، اور یہی وضاحت زیارت عاشورہ کے اس جملے کی کہ مصیبتا ما اعظمها واعظم رضیتها فی الاسلام. کیا مصیبت ہے ابا عبداللہ علیہ السلام کہ اس سے بڑی کوئی دین اسلام کے لیے کوئی مصیبت ہے نہیں. وفی جمیع السماوات والارض، نہیں آسمانوں میں اس سے بڑی کوئی مصیبت ہے، نہ زمین میں اس سے بڑی کوئی مصیبت. اور پھر جبریل سے کہتے ہیں حضرت آدم کے ان مصائب میں سے کچھ بیان تو کیجئے مجھے کہ کیا ہوگا میرے حسین کے ساتھ. اور پھر جبریل نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے باقاعدہ مصائب پڑھنا شروع کیے. سبحان اللہ. یعنی علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ مجلس امام حسین علیہ السلام کی کیٹیگریز ہیں. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ حتیٰ اس دنیا کی خلقت سے پہلے، یہاں کوئی انسان وجود رکھے اس سے پہلے مجلس حسین کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. یہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ مقصد کیا ہے مجلس امام حسین کا، یہی خود ہی مقصد ہے، مجلس ہی مقصد ہے. اور کیا چاہیے آپ کو مقصد؟ مجھے بتلائیے حضرت آدم کے وقت کیا مقصد تھا، کیا ہو رہا تھا وہاں؟ خود ذکر امام حسین علیہ السلام مطلوب پروردگار ہے. بے شک. یہی نورانیت ہے، اسی سے نور نکلے گا آگے. جی. ذکر علی نبادہ کا مطلب کیا ہے؟ ذکر حیدر کرار بندگی پروردگار ہے. ذکر مصائب امام حسین علیہ السلام بندگی پروردگار ہے. آپ حسین اور خدا کو نعوذ باللہ الگ الگ نہ کریں. کیا بھی امام حسین علیہ السلام کا ذکر تو ہو گیا، آپ خدا کے لیے بھی کچھ کیجئے. ارے جو ذکر امام حسین ہو رہا تھا یہ کس لیے ہو رہا تھا؟ خدا ہی کے لیے تو ہو رہا تھا. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کانسیپٹ تو کلیئر ہو. مولانا صاحب مجلس تو ہو گئی، اب کچھ عبادت بھی کر لیتے ہیں. تو یہ مجلس کیا ہو رہی تھی؟ یہ کسی ایرے غیرے کا کوئی نعوذ باللہ من ذالک، یہ مجلس عبادت ہو رہی تھی اللہ کی. میرے بھائی اگر آپ سمجھ سکیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے، بالکل ہی سبحان اللہ. کیا کہنے. عبادت کی ایک کیفیت ہے نماز، واجب ہے، دین کا ستون ہے. نماز نہ پڑھنے والے کو عمدن کفر سے تعبیر کیا گیا. وہ حسینی اپنے آپ کو کہتا کیسے ہے کہ جو نماز کا پابند نہیں ہے. یعنی کفر کی تعبیر ایسی ہے کہ حضور نے گناہوں کے بارے میں بیان کیا، سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ کفر ہے. پھر اور بیان کیا حق والدین، قطع رحمی وغیرہ وغیرہ حضور کہتے رہے. تو بعض نے اصحاب نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ ترک صلاۃ نہیں کہا یہاں پر کہ نماز کو عمدن چھوڑ دینا کتنا بڑا گناہ ہے؟ حضور نے کہا میں نے سب سے پہلے کفر کہہ تو دیا. اللہ یہی تو ہے. اللہ اکبر. جو نماز کو، ہاں اب میں جملہ تو کہوں گا، جو نماز کو عمدن چھوڑ دے اس کا کفر سب کو سمجھ میں آتا ہے. جو علی کو عمدن چھوڑے اس کا کفر کسی کو نہیں سمجھ میں آتا. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہے یہ؟ کیا یقیناً اہل بیت اطہار علیہ السلام، ان کی ولایت اور ان کی مودت وہ ہر عبادت سے افضل ہے، اس لیے کہ عبادت کی بنیاد ہے وہ. بے شک. تو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جبرائیل مصائب پڑھ رہے ہیں. مجھے بتائیے اس کا کیا مقصد ہے سوائے اس بات کے کہ ذکر امام حسین مطلوب پروردگار ہے. خدا چاہتا ہے کہ سید الملائکہ ذکر حسین کرے اور ابو البشر ذکر حسین سنے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کیا آسمانوں پر تو کوئی اور ظلم بھی نہیں ہو رہا نا کہ اس ظلم کو روکنے کے لیے وہ ذکر ہو رہا ہو نا. جبرائیل پڑھ رہے ہیں، آدم سن رہے ہیں بس، اور گریہ کر رہے ہیں. مجھے بتلائیے کہ قیامت میں پھر ذکر امام حسین کیوں ہوگا اگر کوئی اور مقصد بھی ہے تو؟ بے شک. قیامت میں ذکر امام حسین علیہ السلام ہے کہ نہیں ہے؟ جب سیدہ کونین تشریف لائیں گے، یقیناً میں پہلے کہہ چکا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً ذکر امام حسین علیہ السلام جب ہوتا ہے تو اسی ذکر ہی کی برکت سے ہماری نمازیں بھی ٹھیک ہوتی ہیں، ہماری عبادتیں بھی ٹھیک ہوتی ہیں، ہمارے حقوق العباد بھی ٹھیک ہوتے ہیں. اس لیے کہ جب آپ کسی کے یہاں تعزیت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ سوال پہلے نہیں پوچھا جاتا کہ تعزیت کرنے والا کس مقصد سے آیا، کیوں رو رہے ہو؟ ارے رو اس لیے رہے کہ ہم پرسہ دے رہے ہیں. ہاں، لیکن جب آپ تعزیت کے لیے آتے ہیں تو اس خانوادے کی بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس مرحوم کی بات کرتے ہیں، ان کے والد کی بات کرتے ہیں، ان کی اولاد کی بات کرتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. تو جب امام حسین علیہ السلام کی تعزیت آپ پیش کریں رسول اللہ کو تو امام حسین علیہ السلام کے خانوادے کی بات ہوگی. امام حسین علیہ السلام ہی کے خانوادے میں سے امام جعفر صادق علیہ السلام انہیں کے معصوم فرزند ہیں.
تو جب امام حسین کے ذکر میں امام حسین کے مصائب کا ذکر ہوگا تو فقہ جعفری کا بھی ذکر ہوگا. صحیح ہے. امام زمانہ علیہ السلام انہی کی معصوم اولاد میں سے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام کے مصائب کا ذکر ہوگا, انہیں ان کا پرسہ دیا جائے گا ان کی دکھیاری ماں کو, تو خود بخود اس ذکر امام حسین کے صدقے میں غیبت کے حوالے سے بھی ذکر ہوگا, ذمہ داریوں کا بھی ذکر ہوگا, علائم ظہور کا بھی ذکر ہوگا. یہ سب ذکر ہوں گے. اصل مجلس کیا ہے؟ امام حسین پر ہونا. سبحان اللہ, بہت ہو کیا کہنے. عظمت مجلس حسین علیہ السلام صلوات. جو آدم علیہ السلام کے سامنے ذکر ہو رہا ہے امام حسین کا. یقتل عطشانا, حسین شدت پیاس میں مارے جائیں گے, غریباً حالت غربت میں, وحیداً فریدا, یکو تنہا ہوں گے. یہ جبریل مصائب پڑھ رہے ہیں حضرت آدم کے سامنے. لیس لہ ناصر ولا معین, جب حسین کہیں گے حل من ناصر ینصرنا, تو جبریل کہتے ہیں اے آدم حسین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. لیس لہ ناصر ولا معین ولو تراہ یا آدم, اے آدم علیہ السلام اگر آپ حسین کو دیکھیں میدان کربلا میں, وہو یقول, تو حسین فریاد کریں گے وعطشا, ہائے پیاس. مجھے نہیں معلوم اب عبداللہ حسین علیہ السلام کتنے پیاسے تھے, کوئی شدت عطش حسین کا اندازہ نہیں لگا سکتا. لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ 35 سال بعد بھی جب بیمار امام کے سامنے پانی آتا تھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے. اتنے پیاسے تھے حسین. تو امام سجاد علیہ السلام پوچھتے تھے کہ کیا جانور کو ذبح کرتے ہوئے تو نے پانی پلایا؟ جی. حساب کہتا ہے مولا آپ کے جد کے دین پر ہوں, جب تک میں نے 3 مرتبہ پانی نہ پلایا میں نے گوسفند کو ذبح نہیں کیا. مولا کربلا کا رخ کر کے کہتے ہیں السلام علیکم ابا عبداللہ. بابا مدینہ کے جانور پیاسے ذبح نہیں ہوتے, آپ فرات کے کنارے 3 دن کے بھوکے پیاسے ذبح ہوئے. عزیزوں, جبریل مصائب پڑھ رہے تھے, آدم علیہ السلام گریا کر رہے تھے, رو رہے تھے. مصائب کی بات کیا روئیں گے, آدم علیہ السلام تو حسین کا نام سن کے رو رہے تھے. آج بھی جو اہل معرفت ہے نا, وہ فقط حسین کا نام کافی ہوتا ہے ان کے گریے کے لیے. لا یذکرنی مؤمن الا بکا, کیوں کہا امام نے کہ کوئی مجھے یاد نہیں کرے گا, فقط یاد کرے گا مجھے الا بکا, اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے. جی. اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جبریل کہتے ہیں ان سے کہ اے آدم, حسین فریاد کریں گے وا قلت ناصرا, ہائے میرے ناصروں کی قلت, سب ناصر مار دیے گئے, کہ حبیب مار دیے گئے, مسلم مار دیے گئے, زہیر و جون قتل ہو گئے, میرا علمدار فرات کے کنارے شانے کٹا کر سو گیا, میرا اکبر کلیجے میں برچی کھا کر دنیا سے سدھارا, میرا علی اصغر 3 دن کا بھوکا پیاسا ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہوا. امام حسین کہیں گے وا قلت ناصرا, ہائے میرے ناصروں کی قلت. اب جملہ سن لیں, حتی یحول العطش بینہ وبین السماء کالدخان. یہ وہ مصائب ہیں کہ جو بحار العنوان میں علامہ مجلسی نے لکھے ہیں, جنہیں سید الملائکہ پڑھ رہے ہیں ان مصائب کو. حتی یحول العطش بینہ وبین السماء کالدخان, یہاں تک کہ شدت عطش سے زمین و آسمان کے درمیان ہر شے حسین کے لیے تاریک ہو جائے گی. فلم یجب احد الا بالسیوف, اور حسین کی فریاد کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا. فلم یجب احد الا بالسیوف, مگر تلواریں مار مار کر حسین کو جواب دیں گے. وشرب الحطوب, نیزوں کے جام پلائیں گے حسین کو. یا اللہ یا اللہ. فیذبح ذبح الشاة من قفاہ, اور حسین کے گلے پر کن خنجر رکھ کر ایسے ذبح کریں گے جیسے کسی بھیڑ کو ذبح کرتے ہیں. عزیزوں مجھے معاف کرنا, یہ جملے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیے اس لیے کہ روایت کے جملے تھے. اب میں ترجمہ نہ کرتا تو کیسے پہنچاتا اپنی بات کو. صحیح ہے. ذکر امام حسین علیہ السلام رزق معنوی ہے عزیزوں, سبحان اللہ, رزق معنوی ہے. یاد رکھیے گا ایک جملہ,
اللہ رزق مادی تو امتحان کی خاطر ہو سکتا ہے کسی نااہل کو بھی دے دے. بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو دولت کے اہل نہیں ہوتے ان کو مل جاتی ہے, شہرت کے اہل نہیں ہوتے مل جاتی ہے, پھر مس یوز کرتے ہیں. آپ کے سامنے سینکڑوں مثالیں ہوں گی. لیکن جہاں رزق معنوی کی بات ہے نا, اللہ لیاقت دیکھے بغیر نہیں دیتا کسی کو, یاد رکھیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے پاس کوئی معنوی کمال ہو اور اللہ نے بغیر ظرفیت کے اسے دے دیا ہو. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ذکر امام حسین علیہ السلام کی دولت عطا کی ہے اور غم امام حسین علیہ السلام میں آپ کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ظرفیت دیکھی ہے آپ میں, کچھ لیاقت دیکھی ہے آپ میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ جائے شکر نہیں ہے, اور ساتھ ساتھ شکر کے مقام کے ساتھ ساتھ کیا یہ ہمیں اس بات پر آمادہ نہیں کرتا کہ ہم اپنی اس ظرفیت اور لیاقت کو سنبھال کے رکھیں بلکہ اس میں مزید اضافہ کریں؟ بے شک. سبحان اللہ. ورنہ عزیزوں, اگر اللہ تعالیٰ کو اپنے امور انجام دینے کے لیے کوئی ہماری ضرورت تھوڑی ہے. آپ جانتے ہیں خدا کسی کا محتاج نہیں ہے. ذکر امام حسین علیہ السلام بھی کسی کا محتاج نہیں ہے. ہم نے اپنی لیاقت کو کھو دیا, اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا. مشیت پروردگار میں کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہوگی. جب بظاہر کوئی عزادار نہیں تھا سوائے خانوادہ حسین کے, اس وقت بیت المقدس تک بھی جو کوئی پتھر اٹھایا جاتا تھا تو خون نکلتا تھا اس پتھر سے. یہ کیا تھا؟ یہ اللہ نے اہتمام کیا تھا کہ ابھی فی الحال میرے حسین پر رونے والا کوئی نہیں ہے نا. اس اہتمام کے ساتھ تو میں جمادات میں عزاداری حسین کو رائج کروں گا. جی, انسان کوئی نہ ہو کوئی بات نہیں. حدیث میں آیا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں روتی تھی امام حسین علیہ السلام کو, اور اب بھی یقیناً اللہ جانے اللہ کی کون کون سی مخلوق کہاں کہاں روتی ہے امام حسین علیہ السلام کو. ذکر امام حسین علیہ السلام ہمارا محتاج نہیں ہے, ہم ذکر امام حسین علیہ السلام کے محتاج ہیں. سبحان اللہ. بے شک, بے شک. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. امام حسین علیہ السلام پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے. وہ بے نیاز رب کے بے نیاز نمائندہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک, کیا کہنے. اگر میں نے اس نعمت کو نہیں سمجھا, نعوذ باللہ من ذالک, اللہ کسی اور کا اہتمام کرے گا. عزیز کیوں ایک وہ نعمت عظمیٰ جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہوئی ہے, آپ کیا نہیں چاہیں گے؟ اب میں اہلیان میلبرن اور سڈنی سے خاص مخاطب ہوں. کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ یہ نعمت آپ جتنا آپ کو ملی ہوئی ہے اس سے بڑھ کر لیاقت اور ظرفیت کے ساتھ اپنی اولاد کو پہنچائیں؟ نہیں چاہیں گے کیا آپ؟ تو اگر ہم نے یہ نہ کر پائے تو کتنا بڑا نقصان کیا کوئی سوچ سکتا ہے؟ سبحان اللہ. عزیزوں, میں آپ سے بار بار ریکویسٹ کرتا رہا ہوں, شب جمعہ کی بھی مجالس میں سے بھی ویسے بھی, کہ اگر آپ کو اپنی کہیں دنیا پر کمپرومائز کرنا پڑ جاتا ہے کر لیجئے گا, لیکن اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان پر اور ولایت و محبت اہل بیت پر ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹیے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک, صحیح. تو خدائے متعال رزاق متین ہے, تو وہ مادی رزق بھی دیتا ہے, مال ہے, دولت ہے, اسباب ہے, سب یہ شہرت ہے, حکومت ہے. رزق معنوی بھی دیتا ہے. رزق معنوی کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک دعا پڑھ لیتا ہوں رزق معنوی کی. اس میں خود ہمارے لیے بڑی نصیحتیں بھی ہیں, اصلاح معاشرہ بھی ہے, اور جا رہا ہوں پھر میں منزل مصائب پر. رزق معنوی کون سمجھائے گا ہمیں؟ خود حضرت بقیت اللہ العظم سے بڑھ کے کون سمجھا سکتا ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک, بے شک. انہی کی دعا آپ کو سنا رہا ہوں کہ مولا امام زمانہ کیا کہتے ہیں کہ ایسے دعا مانگو اپنے رب سے. کیا مانگو؟ ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے مانگنا کیا ہے رب سے. امام زمانہ علیہ السلام فرما رہے ہیں مولا کے نام پر پہلے ایک مکمل حسینی, حیدری اور فاطمی صلوات بھیجیں. میں امام کی دعا سناتا ہوں آپ کو. اللہم صلی علی محمد مولا محمد وعجل فرجہم بارگاہ صاحب الزمان علیہ السلام صلوات. صلی علی محمد مولا محمد وعجل فرجہم. ٹھیک ہے. ابراہیم بن علی
آمولی کف امین ہے، اپنی کتاب المصباح میں حضرت حجت بقیت اللہ العظم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس دعا کو روایت کیا ہے کہ مولا کیسے دعا فرماتے تھے، کہتے ہیں اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، یہ مانگنے والی چیز ہے، وبعد المعصیہ وصدق النیہ وعرفان الحرم واکرمنا بالہدى والاستقامہ وسدد السنتنا بالصواب والحکمہ واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفہ وطہر بطوننا من الحرام والشبہ واکفف ایدینا عن الظلم والسرقہ واغضض ابصارنا عن الفجور والخیانہ واسدد اسماعنا عن اللغو والغیبہ وتفضل على علمائنا بالزہد والنصیحہ وعلى المتعلمین بالجہد والرغبہ وعلى المستمعین بالاتباع والموعظہ وعلى مرضى المسلمین بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغضاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف والحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة واخذ ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان اللہ سبحان اللہ. بارگاہ بقیت اللہ العظم صلوات صلی علی محمد وآل محمد عجل. یہ ہے رزق معنوی کی دعا. اے خدا، میں ترجمہ کر دوں، آپ آمین دل دل میں ساتھ کہتے جائیے گا، ٹھیک ہے، جہاں کہیں بھی آپ سن رہے ہیں. ہم نے کہا کہ میلبرن اور سڈنی کے مومنین پر خاص میں یہ گفتگو، یہ والا پوائنٹ جو میں کہنا چاہ رہا تھا، تو کسی مومن نے، چونکہ آن لائن مجلس کے سلسلے میں ہوتا ہے نا، کسی مومن نے کہا کہ مولانا صاحب ہم جاپان سے سن رہے ہیں، تو بھائی جاپان والوں کے لیے بھی یہ بات ہے اور دنیا بھر کے مومنین کے لیے یہ بات ہے، لیکن کم از کم پاکستان ہندوستان میں یہ ابھی تک الحمدللہ ماحول ہے کہ جیسے عزاداری ماشاءاللہ ہمارے بزرگ کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہمارے بچوں تک پہنچو گی، اس سے بڑھ کے آئے گی. لیکن خطرہ ہے بعض وجوہات کی وجہ سے، بالخصوص ویسٹ میں رہنے والوں، اللہ جانے، ایک بہرحال دل میں خطرہ ہوتا ہے نا کہ اس عزاداری کی گرمی کو، اس جوش کو، شدت کو ہم منتقل کر پائیں نہ کر پائیں، لیکن انشاءاللہ کر پائیں گے. انشاءاللہ اگر مولا سے اس رزق معنوی کو مانگ لیا اور اس کو سنبھال لیا، کر لیں گے انشاءاللہ. اے خدا ہمیں اطاعت کی توفیق دے. سب سے پہلے ہم یہ دعا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہم ارزقنا توفیق اطاعت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، سب چلا جائے گا. اطاعت کی توفیق دے. وبعد المعصیہ، معصیت سے دور رکھ. کم از کم جان بوجھ کر خدا کے کسی قانون کو نہ توڑیں. حدیث میں آیا ہے کہ جس کی خاطر، اگر کسی کو خوش رکھنے کی خاطر انسان اللہ کی شریعت کے کسی حکم کو توڑے گا، ایک وقت ایسا لے کر آئے گا کہ اللہ جس کی خاطر اس نے کام کیا تھا اسی کے ہاتھوں سے ذلیل کروائے گا. جی تو کیوں کر رہے ہیں ایسا کام؟ وصدق النیہ، کتنی مثالیں اس کی ہو سکتی ہیں. پروردگار نیت میں سچائی دے. ہمارے، میں اپنے آپ کے لیے بھی کہتا ہوں، نیتوں میں سچائی کا بھی بڑا مسئلہ ہے. یعنی ہم اچھا کئی مرتبہ، ہمیشہ نہیں لیکن کئی مرتبہ، ہم اچھا بننا نہیں چاہتے، ہم نیک بننا نہیں چاہتے، یا چاہتے بھی ہیں، ہم نیک بننے سے زیادہ نیک دکھنا چاہتے ہیں. جی نیک اندر سے بن جاؤں، اس سے زیادہ مجھے فکر یہ ہوتی ہے کہ میں نیک دکھوں زیادہ سے زیادہ. مشکل ہے یہاں پر، نیت کی مشکل ہے. نیت میں سچائی دے پروردگار. واجبات و محرمات کی شناخت دے. یہ دعا ہے امام کی، یہ رزق معنوی ہے. سبحان اللہ. واجب و عرفان الحرم، محرمات کی شناخت دے پروردگار. یہ جو مدرسے ہیں، بالخصوص جو سنڈے کلاسز ہیں بچوں کی، یہ اسی لیے تو ہے کہ واجب و حرام کی شناخت ہو بچے کو. پھر پروردگار ہدایت اور استقامت عطا فرما. جب ایک مرتبہ تو نے ہدایت نصیب کر دی، پھر مجھے جمے رہنے کی توفیق عطا فرما. مولا نے فرمایا کہ المومن کالجبل الراسخ، مومن ایک پہاڑ کی طرح ہوتا ہے. پہاڑ پھر اپنے جگہ کو چھوڑ دے گا، مومن اپنے مقام کو نہیں چھوڑے گا. سبحان اللہ. یہ میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں عزیزوں. میں نے بارہا یہ عرض کیا ہے کہ جب میں یقین جانے تکلفاً نہیں کہہ رہا، اپنے دل کی سچی نیت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میرا خدا جانتا ہے. جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہوں تو میں اپنے آپ میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں محسوس کرتا، کوئی فرق نہیں رکھتا. صرف یہ کہ اللہ نے ڈیوٹیز الگ الگ دی ہوئی ہیں. ایک کی کہنے کی ڈیوٹی ہے، کہ سننے کی ڈیوٹی ہے، بس باقی کچھ نہیں ہے.
ایک جیسے میں آپ کی طرح محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو. یا اللہ. تو فرمایا کہ پروردگار ہمیں ہدایت استقامت بھی دے دے, زبان کو حکمت اور سچائی کا پابند بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر زبان کو حکمت اور سچائی کا پابند بنا دے تو پھر پروردگار سماعت کے ساتھ کیا ہو؟ کیا سماعت کے ساتھ یہ ہو کہ زبان کو حکمت اور سچائی کا پابند بنا, دل کو علم و معرفت سے پر کر دے, شکم کو حرام اور شبہ سے پر کر دے, معذرت شکم کو حرام اور شبہ سے محفوظ فرما دے, یعنی وہ رزق جس میں ڈاؤٹ بھی ہے اس کو بھی چھوڑ دوں, نہ جاؤں اس طرح. ہاتھوں کو ظلم اور چوری سے بچا لے, نگاہوں کو فجور اور خیانت سے بچا لے, سماعتوں کو غنا اور غیبت سے بچا لے, علماء پر زہد اور نصیحت کے ذریعے فضل کر, طلباء کو جد و جہد کا حوصلہ عطا کر دے. یہ ساری دعا امام زمان علیہ السلام کی دعا کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں. سننے والوں کو موعظہ قبول کرنے کی توفیق دے دے, جو بات کہی جا رہی ہے وہ سن کے قبول کر لیں. مریضوں کو شفا اور راحت عطا فرما, مرحومین کو رحمت اور رافت عطا فرما, بزرگوں کو وقار اور سکینہ عطا فرما, جوانوں کو راہ خدا میں پلٹنے اور جوانی ہی میں توبہ کی توفیق نصیب کر. سبحان اللہ. بڑھاپے میں نہیں, جوانی ہی میں توبہ کی توفیق عطا فرما, مستورات کو حیا اور عفت عطا فرما. یا اللہ. اغنیاء کو تواضع و انکساری عطا کر, فقراء کو صبر و قناعت, جہاد کرنے والوں کو نصرت و غلبہ, بے گناہ اسیروں کی رہائی, حاکمین کو عدل و شفقت کی توفیق, رعیت کو انصاف و حسن سیرت کی توفیق, حجاج و زوار کو زاد و نفقہ عطا فرما, جن پر حج اور واجب ہو گیا ہے انہیں وہاں جانے کی توفیق عطا فرما. اے رب العالمین, اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے, یہ وہ معنوی دعائیں جو امام علیہ السلام نے کہا تمہاری زندگی میں نظر آنی چاہیے. بس عزیزوں, زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا. انشاءاللہ اگر اس رزق معنوی کے ذریعے سے ہماری اہلیت ہو گئی تو پھر آگے کا سفر بڑا آسان ہے. میں آپ کے دلوں کو شاد کر دوں انشاءاللہ, اور شاد کر دوں. دل تو شاد ہیں ہی, لیکن اور ذکر حیدر کرار سے جوش میں آ جائیں. یہ سب انشاءاللہ مل گیا تو کیا ہوگا؟ ملتان کے ایک شاعر جناب حیدر گردیزی, وہ کہتے ہیں کہ پھر ہوگا یہ کہ نہیں مومن کے لیے قبر تنگ, پھر تنگ نہیں ہے قبر. سبحان اللہ. نہیں مومن کے لیے قبر تنگ, یہ جنت میں جانے کی ہے ایک سرنگ. سبحان اللہ. ایک چینل ہے, پہنچ جائیں گے آپ انشاءاللہ اس کے ذریعے جنت. میرے پاس منکر نکیر آئیں گے کہتے ہیں, لیکن وہ آئیں گے بھی تو کیا ہوگا انشاءاللہ اگر ان رزق معنوی کے ساتھ اور ان دعاؤں کے ساتھ اور ان اعمال کے ساتھ ہم پہنچیں. میرے پاس منکر نکیر آئیں گے, در مرتضیٰ کے فقیر آئیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک میرے پاس منکر نکیر آئیں گے, در مرتضیٰ کے فقیر آئیں گے, کریں گے اگر مجھ سے کوئی سوال, سنا دوں گا ایک منقبت بے مثال, انہوں نے کہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے نعرہ حیدری کی انشاءاللہ اس وقت میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اگر سے میں اگلے جملے کے پرزور حیدری صلوات اللہم صلی اگرچہ کہ میں اگلے مصرے کے لیے کہنے لگا تھا, آپ نے ابھی سے کہہ دیا, لیکن اگلے مصرے پر بھی انشاءاللہ کہ میرے پاس منکر نکیر آئیں گے, در مرتضیٰ کے فقیر آئیں گے. شروع کرتے نہیں مومن کے لیے قبر تنگ, یہ جنت میں جانے کی ہے ایک سرنگ. میرے پاس منکر نکیر آئیں گے, در مرتضیٰ کے فقیر آئیں گے, کریں گے اگر مجھ سے کوئی سوال, سنا دوں گا ایک منقبت بے مثال. وہ اپنا سا منہ لے کے رہ جائیں گے شفاعت کو جب مرتضیٰ آئیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے, کیا تربیت سیکھنی ہے آپ کو, سیکھیے مظاہر سے کہ جو حبیب کے بابا ہیں. جی یہ پہنچے آپ, میں نے کس ہستی کا ذکر کیا, حبیب ابن مظاہر نام تسلسل میں لیا جاتا ہے تو آپ حبیب ابن مظاہر کے نام سے جانتے ہیں نا. مظاہر تو بابا ہے نا حبیب کے, ان کے لیے تاریخ میں جا کے دیکھیے گا. حسین کے بچپن کے دوست ہیں حبیب ابن مظاہر, خود خط لکھ کر بلایا امام حسین نے. صحیح, ان کے لیے تاریخ میں جا کر دیکھیے گا کہ مظاہر کیا تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مظاہر جو ہے وہ ایک بزنس مین تھے, تاجر تھے مدینہ کے. صحیح, دیکھیں میں آپ سے اسی لیے کہہ رہا ہوں
बिजनेस मैन बनिए, मिल ओनर बनिए, बेदीन ना बनिए बस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने बच्चों की वैसी तरबियत कीजिए जैसे मज़ाहिर ने हबीब की थी। इस वाक़े को इमाम हुसैन के बचपन का वाक़या बयान किया जाता है, लेकिन किताबों में जो मैंने देखा है वो जवानी का वाक़या है। हत्ता लिखा हुआ है कूफा का वाक़या है, मदीना का नहीं, कूफा का। जब मौला अली अलैहिस्सलाम खिलाफत ज़ाहिरी के हासिल होने के बाद कूफा चले गए थे, मदीना से चले गए थे मौला। तो मौला की जिंदगी के तकरीबन ये आखिरी चंद सालों का वाक़या है। अच्छा, हबीब कहाँ रहते थे? मदीना में। मौला अली अलैहिस्सलाम अपने खानवादे के साथ आ गए कूफा, तो हबीब फिराक हुसैन में तड़पते रहते थे, इस हालत में पहुंच गए थे। क्या तरबियत थी बाप की, सुभान अल्लाह। और क्या हबीब के दिल में इश्क हुसैन इब्न अली था। इस हालत में हबीब पहुंच गए थे हुसैन से जुदाई पर कि बस मदीना में मर जाएंगे गोया हबीब। मेरी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से जुदाई पर क्या कैफियत है इस वक्त जी? क्या उसके कुछ आसार हैं कि मैं अपने वजूद में कोई कमी महसूस करता हूं या नहीं? जिंदगी बस गुजर रही है ऐसे इत्मीनान के साथ, उसके हुज्जत खुदा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। किसी ने मज़ाहिर से कहा हबीब के बाबा से कि हबीब यहां जिंदा नहीं रह पाएंगे, इन्हें आप ले जाइए कूफा, वरना ये मदीना में मर जाएंगे। इमाम हुसैन के पास ले जाइए। मज़ाहिर अपने खानवादे के साथ फकत हुसैन की खातिर हिजरत करते हैं। इसलिए अजीजों के अगर जिस मकाम पर, यहां तो खैर ईमान बचाने वगैरह की तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन शरई मसला यही ना कि अगर अपने ईमान को बचाने के लिए कहीं पर हिजरत करनी पड़ जाए तो वाजिब है इस जगह को छोड़कर वहां चले जाओ जहां ईमान महफूज रहेगा। तो मज़ाहिर अपने खानवादे के साथ कूफा आ गए। अब कूफा आए तो उन्होंने घर लिया। आप भी ऐसे ही करते हैं कि जब कोई घर लेते हैं तो किसी आलिम दीन को बुलाते हैं कि मौलाना साहब ज़ियारत आशूरा पढ़ दीजिए, कोई मजलिस पढ़ दीजिए। अब खुद हुसैन वहां मौजूद है कूफा में और मज़ाहिर ने घर लिया है, तो आते हैं मौला अली के पास, आगे कहते हैं कि मौला मैंने घर लिया है, आपको मदू करना चाहता हूं, मौला हसन हुसैन के साथ तशरीफ लाइएगा। मौला ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे लिए भी आएंगे और तुम्हारे बेटे हबीब के लिए भी हम आएंगे। ठीक है। अब हबीब खुशी से निहाल हो गए कि हुसैन मेरे घर पर आएंगे। तो कहते मैं दूर से देखूंगा मौला हुसैन को, जैसे ही हमारी गली पे पहुंचेंगे इमाम हुसैन, मैं दूर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम करूंगा। तो हबीब इब्न मदार छत पर चले गए। मौला अली अलैहिस्सलाम हसन और हुसैन के साथ आ रहे हैं, तो हबीब दीवाना वार गोया अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम करने के लिए जब छत पर गए तो ऐसे कोई लग़ज़िश हुई पैरों पे कि छत से गिरे हबीब, और हबीब गुजर गए दुनिया से, मर गए। मज़ाहिर क्या तस्लीम है अहले बैत के लिए, क्योंकि मदू किया है ना, कहा नहीं अभी मैं अपने गम का कोई जिक्र नहीं करूंगा। जनाजे को रख दिया एक हुजरे में, जैसे मौला हुसैन ने आशूर पर एक खेमा बनाया था ना, वहां लाशें रखते थे। बस मज़ाहिर ने हबीब के लाशे को रख दिया एक हुजरे में। अब दो रिवायतें यहां पर, एक ये है कि घर में दाखिल होने से पहले ही मौला अली ने जब मज़ाहिर को देखा, मज़ाहिर ने कहा मौला तशरीफ लाइएगा, कि जब तक हबीब नहीं आएंगे हम घर के अंदर नहीं आएंगे। और दूसरी रिवायत ये है कि नहीं, घर के अंदर तशरीफ ला चुके थे मौला अली, सुफरे पे बैठे हुए थे, कहा हम उस वक्त तक खाना नहीं शुरू करेंगे जब तक कि हबीब नहीं आएंगे, हम तो आए हबीब की खातिर है। और मज़ाहिर ये कह रहे हैं कि मौला आप तनावुल फरमाइएगा और शुरू कीजिएगा। मौला कहा नहीं, जब तक हबीब अपने मज़ाहिर नहीं आएंगे हम नहीं खाएंगे। सुभान अल्लाह। और अली इमाम वक्त हुज्जत खुदा बस मज़ाहिर से एक बार कहते हैं कि हमसे ना छुपाओ, ऐ मज़ाहिर हम तुम्हारे हाल को जानते हैं कि क्या हुआ है। अली ने हुसैन को साथ लिया और उस हुजरे में गए। हुसैन हबीब के पास पहुंचे। 2 बार तारीख में ऐसा हुआ है, जुमला कहने लगा हूं, कि हुसैन ने हबीब का सर अपनी गोद में रखा है। एक बार करबला में रखा हुसैन ने हबीब का सर अपनी गोद में, और एक बार इस मकाम पर के जहां हबीब इब्न मज़ाहिर ने अपनी जान दे दी। मोहब्बत हुसैन, हुसैन ने हबीब का सर गोद में रखा और कहा ए हबीब पलट आओ हबीब। सुभान अल्लाह, तुम्हें इमाम हुक्म दे रहा है कि पलट आओ। या अल्लाह,
کیا پابند حکم امام ہے کہ حبیب نے آنکھیں کھولی. سبحان اللہ. کہ مولا آپ کا حکم آیا میں پلٹ آیا. یہ سر پھر عاشور کے دن حسین کی گود میں پہنچا جب حبیب زخمی ہو کر زمین پر گرے تھے. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. عزیزوں آپ عزاداری میں ہیں. میں آپ سے ایک جملہ اور بھی کہہ دوں. حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کے توسط سے جملہ کہہ دوں کہ یہ واقعہ کتابوں میں تو ہے ہی، لیکن ہم نے خود سنا. معلم اخلاق آیت اللہ مجتہدی تہرانی، انہوں نے بھی اس واقعے کو پڑھا، تو میں اب اور تسلی کے ساتھ اس واقعے کو سنا رہا ہوں کہ حبیب ابن مظاہر کو ایک مومن خواب میں دیکھا. حبیب ابن مظاہر کو پوچھا، ہے حبیب کیا کیفیت ہے آپ کی جنت میں؟ کہ بس روز اپنے آقا و مولا ابا عبداللہ الحسین کی خدمت میں پہنچتا ہوں، میں روز پہنچتا ہوں. میں کیا حبیب کوئی تمنا ہے آپ کی؟ شہادت مل گئی حسین کے ہم رکاب کربلا میں عاشور کے دن. اے حبیب پھر بھی کوئی تمنا رہ گئی، دل میں ایک حسرت رہ گئی ہو؟ سبحان اللہ. آپ اپنے آپ پر ناز کیجئے گا اور ہائے حسین کہیے گا. آپ حبیب نے کہا ہاں ایک تمنا ہے. آپ کو کون سی تمنا رہ گئی؟ کہا چونکہ میں عاشور کے دن حسین سے پہلے شہید ہو گیا تھا، لہذا چاہتا ہوں کہ ایک بار اور دنیا میں آؤں اور حسین کی شہادت پر فرش عزا پر بیٹھ کر گریہ ازاری کروں. یا حسین یا حسین یا حسین. شہید کربلا ہونے کے بعد حبیب ابن مظاہر کی تمنا یہ رہ گئی ہے کہ میں عزاداری امام حسین میں بیٹھ جاؤں اور ہائے حسین کہہ کے حسین پر ہوں. یا حسین یا حسین. یہ تمنا ہے. عزیزوں مجھے نہیں معلوم اس کی کیا وجہ ہے، میں نہیں جانتا، حقیقت نہیں جانتا میں، لیکن علماء کہتے ہیں یہ، اور واقعا دل کو سمجھ میں بھی آتی ہے وجہ کہ حبیب کیوں آنا چاہتے ہیں اتنا تڑپ کر مجلس حسین میں کہ حسین پہ بیٹھ کر روئیں. حسین پہ بیٹھ کے جنت میں بھی گریہ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں زمین پر آ کے کیوں فرش عزا پہ بیٹھ کے حبیب رونا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ حبیب ابن مظاہر جانتے ہیں کہ جہاں مجلس حسین ہو رہی ہو وہاں حسین کی ماں فاطمہ زہرا تشریف لاتی ہے. جی حبیب ابن مظاہر کی خواہش یہ ہے کہ میں وہاں بیٹھ کر گریہ کروں جہاں حسین کی ماں بیٹھ کر روتی ہیں حسین پر. آپ مولا حسین کے حرم میں جائیے تو جاتے ہوئے آپ کو حبیب ابن مظاہر کی زری نظر آئے گی، واپسی پر تشریف لائیے واپسی پر پھر حبیب ابن مظاہر کی زری آئے گی. سبحان اللہ. آپ جائیے وہاں پر اور جا کر عراقی جو کہتے ہیں خاص دعا کرتے ہیں، یا ناصر الحسین، اے حسین کے مددگار، سجلنا من زوار الحسین، ہمیں آپ امام حسین کے زائروں میں لکھ لیجئے گا مولا. گویا مولا حسین علیہ السلام نے حبیب ابن مظاہر کو یہ خدمت عطا کی بھی ہے کہ اے حبیب آپ میرے زائرین کے نام لکھیں گے. جی اسی لیے تو حسین نے خط لکھا تھا نا حبیب کو، اب حبیب حسین کے زائروں کے نام لکھتے ہیں. جی میں یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور رہتے ہوئے معامر مجبوری چونکہ یہاں پر ہوں، بہرحال کربلا معلیٰ جانے کے لیے ہر مومن کا دل تڑپتا ہے، اور ہمارے دل کی بھی وہی کیفیت ہے. میں کہہ رہا ہوں اے مولا حبیب، دل اس وقت گویا کربلا میں ہے، آپ کی زری کے سامنے میں کھڑے ہو کر آپ سے التجا کر رہا ہوں، سجلنا من زوار الحسین، آپ ہمیں امام حسین کے زائروں میں لکھ لیں. ابھی سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین نے خط لکھ کر بلایا اپنے اس بچپن کے دوست کو. حبیب ابن مظاہر وہ ہیں کہ جب حسین مدینہ میں چلا کرتے تھے نا تو حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کر حبیب اپنی آنکھوں پر ملتے تھے. یا اللہ. حتیٰ بعض علماء نے حتیٰ حضور کے حوالے سے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ حضور حبیب کو گود میں لے کر کہتے تھے کہ مجھے یہ بچہ بڑا محبوب ہے اس لیے کہ میرے حسین سے بڑی محبت کرتا ہے. جی حبیب ابن مظاہر کا ذکر زمانہ رسالت سے، رسول اللہ کے زمانے سے. حسین نے خط لکھا، اور خط اس لیے لکھا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا تھا کہ اے بھیا حسین، یہ لشکر آ رہے ہیں آپ کے دشمنوں کے، کبھی عمر سعد کا لشکر ہے، کبھی خولی کا لشکر ہے، کبھی شمر کا لشکر ہے، ہرملا کا لشکر ہے، کیا اس بھری دنیا میں کوئی ایک بھی نہیں کہ جو آپ کا مددگار ہو؟
خدا آپ کے گریے کو قبول فرمائے، کوئی غم نہ عطا فرمائے. عزیزو، امام حسین علیہ السلام نے کوئی تعامل فرمایا کہ کون ہوگا کہ جو میری نصرت اور مدد کو پہنچے. علم امامت سے تو سب جانتے ہیں، لیکن بہرحال بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے پلٹ کر کہا کہ بھیا میں کسی اور کی بات نہیں کر رہی، میں آپ کے بچپن کے دوست حبیب کی بات کر رہی ہوں. اگر آپ بلائیں گے تو کیا حبیب بھی نہیں آئیں گے؟ بس آقا اور مولا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا، من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر. چاہتے ہو کہ زمانے کے امام تمہیں بلائیں اپنے پاس؟ رجل فقیہ یعنی دین کی گہرائی کو سمجھنے والے حبیب ابن مظاہر کے نام یہ خط ہے. اپنی معرفت دین کو بڑھاتے جائیں، انشاءاللہ حضرت حجت کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. من الحسین ابن علی ابن ابی طالب، حسین ابن علی ابن ابی طالب کی جانب سے ایک رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام خط ہے حبیب کو. اما بعد، اے حبیب فانت تعلم قرابتنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، تم تو جانتے ہو کہ میں نواسے رسول ہوں حبیب. وانت عارف بنا من غیرک، امام نے خط لکھا ہے کہ تم دوسروں سے زیادہ جانتے ہو، ہماری معرفت اور شناخت رکھتے ہو. وانت ذو شیمۃ وغیرۃ، اور اے حبیب تم بہت غیرت مند ہو. اللہ جانے امام حسین نے جملہ کیوں لکھا ہے کہ تم بہت امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام نے جملہ کیوں لکھا ہے، وہ حسین ہی مصلحت جانتے ہیں. میں اسے محسوس اس طرح سے کر رہا ہوں گویا حسین کہہ رہے ہوں حبیب سے کہ حبیب ویسے تو میں تمہیں زحمت نہ دیتا، لیکن میں کیا کروں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں حبیب. تو تم بہت غیرت مند ہو، علی و زہرا کی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں، زینب میرے ساتھ ہیں، ام کلثوم میرے ساتھ ہیں، سکینہ میرے ساتھ ہیں. فلا تبخل علینا بنفسک، دیکھو ہماری مدد میں اے حبیب تم بخل سے کام نہیں لوگے. یجازی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یوم القیامہ، تمہیں میرے نانا رسول اللہ سے میں جزا دلواؤں گا. یہ امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا ہے. اس وقت سبحان اللہ جب یہ خط پہنچا ہے حضرت حبیب ابن مظاہر تک تو کھانا تناول فرما رہے تھے. قاصد نے دق الباب کیا، لقمہ گلوگیر ہوا. حبیب نے اپنی زوجہ سے کہا لگتا ہے کسی بھوکے نے یاد کیا ہے، کسی پیاس کہا لگتا ہے کسی بھوکے نے یاد کیا ہے، کسی پیاسے نے یاد کیا ہے مجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ، میں کیا کہوں. بس قاصد دروازے کھولا، قاصد سے خط لیا، ارے میرے آقا حسین کا خط آیا ہے، میرے آقا حسین کا خط آیا ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ آنکھوں سے لگایا چوما، لیکن حالات بڑے سخت ہیں، کسی پہ کوئی کہا نہیں جا سکتا کون کیا ہے. حبیب کہتے ہیں زوجہ سے کہ حسین کا خط آیا ہے، حسین نے بلایا ہے. زوجہ نے کہا کیا سوچ رہے ہو؟ پھر کہا سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں. ایک مرتبہ زوجہ حبیب نے غضب کے عالم میں آ کے کہا اے حبیب میری چادر تم پہن لو، میری چوڑیاں تم پہن لو، میں جاؤں گی اپنے مولا حسین کی نصرت کے لیے. آج وہ وقت آ گیا ہے کہ حسین تمہیں خط لکھ کر بلائے اور تم سوچو گے کہ تم جاؤ کہ نہ جاؤ. قیامت میں حسین کی ماں فاطمہ زہرا کو کیا جواب دو گے؟ بس ایک مرتبہ حبیب نے تڑپ کے کہا کہ میں فقط تیرا امتحان لینا چاہتا تھا، ورنہ ممکن ہے کہ میرا دوست میرا مولا میرا امام مجھے بلائے اور میں نہ جاؤں اپنے مولا اور امام کے پاس. میں ہر قیمت پہ جاؤں گا اپنے مولا اور آقا حسین کے پاس. بس حبیب نے اپنی ایک سواری کو دے دیا. کوفہ کے حالات بڑے سخت تھے، کہا جاؤ، غلام سے کہا کہ کوفہ کے باہر کھڑے ہو جاؤ، میں کہیں سے چھپتے چھپاتے پہنچوں گا تاکہ میں پہنچ سکوں حسین تک. اور پھر حبیب جب پہنچے تو کچھ تاخیر ہو گئی تو دیکھا کہ غلام ہے جو گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال کے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے اسب تو فکر نہ کر، اگر میرا آقا نہیں آیا نا تو میں خود تجھ پر سوار ہو کر جاؤں گا نواز رسول کی نصرت کے لیے. حبیب نے تڑپ کے کہا اے مولا حسین یہ کون سا وقت آپ پر آ گیا ہے؟
अजीजों रो लेना इसलिए कि दिन गुजरते चले जा रहे हैं। आज शब 4 मुहर्रम आ गई है, अल्लाह जाने कौन अगले बरस तक जिंदा रहेगा। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात थी, हमने मुहर्रम का चांद देखा था, फातिमा के लाल का फर्श आज़ा बिछाया था, दिन गुजरते चले गए, आज हबीब का जिक्र आ गया। कल से बनी हाशिम की कुर्बानी है, कल से वाला मोहम्मद ज़ैनब के दुलारों का मातम है। या अल्लाह, हबीब पहुंचे। बस मुझे इजाजत देना कि मैं हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर के साथ एक और जिक्र करूंगा इंशाअल्लाह, अगर गुंजाइश बच सकी तो 2 और असहाब का, वरना एक सहाबी का जिक्र मैं करूंगा इंशाअल्लाह। बस हबीब इब्न मज़ाहिर हैं, वो पहुंचे। दूर से एक बार परछाई नजर आने लगी करबला, और हबीब बढ़ रहे हैं, आस्ते आस्ते बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। रिवायत मिलती है कि हबीब ने दूर से जब इमाम हुसैन को देखा ना, हुसैन बढ़ रहे थे हबीब की तरफ, यकीन जानो अपने आप को घोड़े से जमीन पर गिरा दिया हबीब ने। और हबीब चल कर नहीं गए हुसैन तक, हबीब की दाढ़ी करबला की खाक पर घिसती जा रही थी। हबीब घुटनियों के बल चलते हुए हुसैन तक पहुंचे। मैं कहूंगा हबीब हुसैन तक वैसे पहुंचे जैसे असरे आशूर हुसैन की ख्वार ज़ैनब कुबरा लाशें हुसैन तक पहुंची थी। जी, बचपन में हबीब हुसैन की खाब को अपने चेहरे पर मलते थे, आज बूढ़े हो गए हबीब, बूढ़े हुसैन के लिए अपने आप को जमीन करबला पर गिरा दिया। आए सुभान अल्लाह, कैफियत ये है कि आप पहुंचे हैं और पहुंचकर हुसैन हबीब के कदमों में गिर गए। हुसैन के कदमों में गिर गए। हबीब इब्न मज़ाहिर का मौला आपका गुलाम पहुंच गया है। बस एक मर्तबा खुशी का इजहार होने लगा, सदाए तकबीर बुलंद होने लगी हुसैन के ख़याम में, हुसैन के लश्कर में। बीबी ज़ैनब को खबर हुई कि हुसैन का दोस्त हबीब आ गया। अपने बच्चों और मोहम्मद को तैयार किया, कहा जाना हबीब के पास और कहना, ए चचा हबीब इब्न मज़ाहिर, फातिमा की बेटी ने तुम्हें सलाम कहा है। और मोहम्मद आगे बढ़े, कहा ए चचा हबीब, हमारी माँ ने आपको सलाम कहा है। हबीब गिर पड़े करबला की खाक पर, अपने सर पर खाक डाली, कि हबीब गाय दुश्मन, आज फातिमा की बेटी तुम्हें सलाम कहलवा रही बस अजीजों, आशूर का जब दिन आया था ना, तो जोहर की नमाज से पहले हबीब इब्न मज़ाहिर गए थे उन लईनों के सामने और जाकर कहा था कि देखो, जंग को रोको, कुछ देर के लिए नमाज पढ़नी है मेरे आका मौला हुसैन को और हम लश्कर को। और वहां से इतना बदतहजीबी का जवाब हुआ, मैं कह भी नहीं सकता उस जवाब को। बस हबीब ने, इमाम हुसैन की शान में किसी ने गुस्ताखी की, एक मरतबा हबीब ने कहा, बस मौला मुझे इजाजत दें, अब मैं नमाज जन्नत में आपके नाना रसूल अल्लाह के पीछे पढ़ूंगा, ये आपकी शान में ऐसी गुस्ताखी कर रहे हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। हबीब गए, हुसैन की नमाज से पहले हबीब शहीद हो गए। अजीजों, एक मंजिल वो आई कि जब नमाज का बिल्कुल वक्त आ चुका, अब उस सुमामा सैदाबी कहते, मौला जी चाहता एक और आखिरी नमाज आपके पीछे पढ़ता हुआ चला जाऊं। इमाम ने कहा, जअलक अल्लाह मिनल मुसल्लीन, अल्लाह तुझे नमाज पढ़ने वालों में शुमार करे। वक्त एक ऐसा आया कि हुसैन ने सफे लश्कर ने बना ली, अब अब्दुल्लाह हुसैन आगे हैं कि सईद इब्न अब्दुल्लाह, वो बहुत बूढ़े सहाबी हैं, हाथों में राशा है, जिस्म कांप रहा है। सुबह से सोचते हैं मैं अपने मौला की खिदमत कैसे करूंगा, मैं ना तलवार चला सकता हूँ ना नेजा उठा सकता हूँ। लेकिन अजीजों, एक बार जो हुसैन के दर पर आ जाए वो कभी नामुराद नहीं जाता। जैसे हुसैन ने कहने लगे अल्लाह अकबर, सईद फौरन से आ गए, कहते बस मौला मुझे इतनी इजाजत दें, मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊं मौला। मैं तलवार तो नहीं चला सकता, लेकिन इस सीने की बूढ़ी पसलियां इस काबिल है कि आपकी तरफ आने वाले तीरों को रोक सके। मौला मुझे इजाजत दे, मैं खड़ा हो जाऊं। हुसैन ने इजाजत दी। यहाँ हुसैन की नमाज शुरू हुई। सईद कभी दाएं तरफ झुककर तीरों
को रोके, कभी बाएं तरफ झुककर तीरों को रोके। एक ही सदा देते थे, कहते थे परवरदिगारा मुझ में दम नहीं है लेकिन मुझे इतनी जिंदगी दे जब तक मेरे मौला हुसैन की नमाज खत्म ना हो जाए। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। सईद कभी दाएं तरफ झुककर तीरों को रोकें, कभी बाएं तरफ झुककर तीरों को रोकें। कहते हैं परवरदिगार मुझे इतनी जिंदगी मोहलत दे दे कि मेरे हुसैन की नमाज खत्म हो जाए। वहां हुसैन ने कहा सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, और यहाँ सईद ने कहा सलाम, वहां हुसैन ने कहा सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, और यहाँ सईद ने कहा सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। सईद गिरे, मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए मौला, और पूछा वफी तो यब्न रसूलिल्लाह। 17 तीर थे जो सईद के जिस्म पर पैवस्त थे, फिर भी पूछ रहे थे मौला क्या वफा का हक अदा हो गया मौला, क्या मैंने वफा कर का सईद अंत अमामी फिल जन्ना, सईद जब तू जन्नत में भी जाएगा तो हुसैन के आगे आगे जाएगा। बस सईद ने कहा मौला फिर मेरे सीने से तीरों को निकालिएगा नहीं, मैं चाहता हूँ जन्नत में आपकी माँ फातिमा ज़हरा के सामने। मौला मैं इसी आलम में जाना चाहता हूँ, सुन लेना आखिरी जुमला आ गया। बस एक मर्तबा हुसैन से सईद कहते हैं मौला ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कोई दाहिनी तरफ आ गया हो। हुसैन ने कहा सईद अदब से सलाम करो, ये मेरे नाना रसूल अल्लाह तुम्हें जन्नत से लेने के लिए आ गए हैं। हुसैन ने जैसे ही कहा सईद कहते हैं अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। कुछ देर बाद सईद कहते हैं मौला ऐसा लगा जैसे मेरी कोई बाहरी तरफ आ गया हो। हुसैन ने कहा सईद अदब से सलाम करो, ये मेरे बाबा अली मुर्तजा मुश्किल कुशाए कायनात तुम्हें लेने के लिए आ गए। हुसैन ने जैसे ही कहा सईद ने कहा अस्सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन। फिर हुसैन ने कहा सईद ऐसा, हुसैन ने या अल्लाह या अल्लाह, तो मेरा खत्म हो रहा है जी। तो मतलब सईद कहते हैं ऐसा लगा जैसे मेरे सीने पर कोई हवा कर रहा हो। हुसैन ने कहा सईद अदब से सलाम करो, ये मेरे भैया सैयदा शबाब अहलिल जन्नह तुम्हें लेने के लिए आ गए। आखिरी जुमला कहूंगा, हुसैन से बर्दाश्त ना हुआ जब सईद ने कहा मौला ऐसा लगा जैसे मेरे कदमों की तरफ कोई बढ़ रहा हो। रोना मातम करना जिसके दिल में जितना दम है या हुसैन कहते हुए नहीं मालूम कि अगला मुहर्रम नसीब है। कहते मौला ऐसा लगा जैसे मेरे कदमों की तरफ कोई आ रहा हो। हुसैन ने कहा सईद जल्दी से पैरों को समेट ले, अरे ये मेरी माँ, ये मेरी माँ फातिमा ज़हरा अपने हुसैन के नासिर को लेने के लिए मदीना से करबला आ गई। हाँ हुसैन की माँ जब शहीद के लाशे पर पहुंची तो असरे आशूर हुसैन के लाशे पर भी आए, कह रही होंगी ऐ मेरे लाल हुसैन, करबला की जमीन जल रही है हुसैन, आजा मेरे हुसैन मेरी गोद में आजा। ये माँ तुझे लेने के लिए करबला मोहल्ला में। अजीजों मुझे नहीं मालूम क्या कयामत आई होगी जब फातिमा करबला की खाक पर बैठी होंगी, हुसैन का सर गोद में लिया होगा, शिमर खंजर चला रहा होगा, हुसैन फातिमा की गोद में से होते गए। माँ ने कहा होगा हुसैन तेरी जुल्फों को मैं सवार तेरे लबों का मैं बोसालू हुसैन, तू 3 दिन से प्यासा है हुसैन, आजा माँ के पास है हुसैन।
اچھا